سورۃ الحدید میری قرآن حکیم میں چند فیورٹ صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یعنی یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر آلموسٹ قرآن پاک کی تمام تعلیمات کا خلاصہ کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود ہے، چاہے وہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے ہو، عقیدہ آخرت کے اعتبار سے ہو، عقیدہ رسالت کے اعتبار سے ہو، اور انسانیت کی ہدایت کا ٹاپک ہو، اور سب سے بڑھ کر جو انسانیت کی ہدایت میں رکاوٹ ہے وہ دنیا کی زندگی کی محبت، اس کو ڈسکریج کرنا ہو. یہ تمام کے تمام ٹاپکس اگر قرآن حکیم کی کسی صورت میں کور ہے نا تو وہ ایک ہی صورت ہے، وہ سورۃ الحدید ہے. اور یہ صورت آپ دیکھیں اتنی لمبی صورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ تمام مضامین کور ہیں. ٹوٹل 29 آیات ہیں اس کی، اور پارہ نمبر 27 کی آخری صورت ہے. اور مجھے صحیح طرح یاد ہے جب 2008 کے اندر میں نے اپنے قریبی دوستوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد میرے 2-3 ساتھی ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، تو میں نے اسی صورت کے ساتھ اس کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آغاز کیا تھا. اور آج جب یہ صورت ہم کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی مضامین کی گہرائی اور اتنی ورسٹائل اور کوئی صورت نہیں ہے. لہٰذا یہ متقاضی ہے کہ ہم اسے ایک نشست کے اندر کور کریں. میری کوشش ہوگی کہ اسے ٹائملی کور کر لیا جائے، اور جہاں پہ کچھ کرٹیکل بحثیں ہیں جو میں آلریڈی کور کر چکا ہوں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کراس ریفرنسز اپنے لیکچرز کے دے دوں گا. الحدید عربی زبان کے اندر کہتے ہیں لوہے کو، آئرن کو، اور انگلش کے اندر اس کے لیے جو کیمسٹری میں یعنی سمبل یوز ہوتا ہے Fe. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو پیریوڈک ٹیبل ہے اس کے اندر آئرن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ 26 ہے. یعنی جو پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا اب 2-3 سال پہلے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آلموسٹ، جو اس کے مسنگ ایلیمنٹس تھے چند ایک ہی رہ گئے ہیں. اس میں اگر آپ چلے جائیں نا، جو کیمسٹری میں بھی جن لوگوں نے FSC کی ہوئی ہے، ایون میٹرک بھی سائنس کے ساتھ، تو اس میں آپ Fe دیکھیں. ویسے بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس تو وہ پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں جو اس کا اٹامک نمبر ہے نا لوہے کا، Fe کا، وہ 26 ہے. اور حدید جو لفظ ہے نا عربی زبان میں لوہا، اس کے جو حروف ابجد ہے نا وہ بھی 26 بنتے ہیں. ایک بہت بڑا زندہ معجزہ ہے. آپ کو پتا نا نومیریکل ویلیوز دی گئی ہیں عربک کے الفابیٹس کو، یعنی جو الف ہے اس کو 1 ویلیو دی گئی ہے، اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے حروف ابجد یہ کہلاتے ہیں. اسی کی بنیاد پہ وہ 786 بھی لوگ لکھتے ہیں. بسم اللہ کے حروف ابجد جو ہیں، محمد کے حروف جو ابجد ہیں وہ 92 بنتے ہیں، اللہ کے لفظ کے 66 بنتے ہیں. تو یعنی یہ ایک علیحدہ سے لینگویج ہے. میں اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں، اس کے تعویذات لکھنا حرام ہے، لیکن یہ جو نیومیریکل ویلیوز کی ایک زبان ہے، جیسے انگلش ایک زبان ہے، میتھمیٹکس تو خیر اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اسی طریقے سے باقی جتنی بھی زبانیں ہیں اس طرح یہ بھی ایک زبان کی فارم ہے، یعنی کوڈ ورڈز کے طور پہ. تو حروف ابجد جو ہیں وہ حدید کے 26 بنتے ہیں، اور اس کا اٹامک نمبر بھی پیریوڈک ٹیبل میں 26 ہے. اچھا، مزید حیران کن بات، الحدید یعنی خاص کر کے لوہے کو، دی آئرن جو اس سورت کا نام ہے، اس کے حروف ابجد بنتے ہیں 57، اور قرآن حکیم میں اس سورت کا نمبر بھی 57 ہے. یہ دو ایک ایسے معجزات ہیں قرآن حکیم کے. ظاہر ہے قرآن پاک کے معجزات ہر زمانے کے اعتبار سے ڈیفرنٹ طریقے سے نمودار ہوں گے. اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کو تو آئیڈیا نہیں تھا، ان کے زمانے میں تو پیریوڈک ٹیبل نہیں تھا، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئرن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ جب دریافت ہوگا وہ 26 نکلے گا، اور حدید کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 26 بنیں گے. یہ تو اب کی پچھلے 150 سال کی ساری گیم ہے. تو یہ قرآن حکیم کا وہ زندہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر ریویل کیا، تاکہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن حکیم میں خاص انٹرسٹ موجود ہو. ادروائز تو یہ ایک پرانی کتاب کے طور پہ ہی لوگ اسے پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی سورۃ الحدید کے حوالے سے. باقی اس کے اوپر بڑی اچھی ایک ورکنگ کی ہوئی ہے. ہارون یحییٰ ٹرکی کے اسکالر ہیں، عدنان اختر ان کا نام ہے، انہوں نے اپنا کلمی نام رکھا ہوا ہے ہارون یحییٰ. HarunYahya.com ان کی ویب سائٹ بھی ہے. ان کی یوٹیوب کے اوپر درجنوں ویڈیوز ہیں
نیشنل جغرافی کی جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ڈسکوری چینل کے، اس کے ذریعے انہوں نے انگلش میں بھی، ٹرکش لینگویج کے اندر بھی، اور کئی ایک ان کی ویڈیوز اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. قرآن کے سائنسی معجزات اگر آپ لکھیں نا، یا آپ لکھیں میریکلز آف قرآن انگلش کے اندر، تو آپ کو وہ انگلش میں بھی ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی، اسی طریقے سے وہ ٹرکش لینگویج میں بھی آ جائے گی، اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ جائے گی. وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ ٹروتھ الحدید کے حوالے سے ریویل کیا ہوا ہے. اور دوسری اہم بات قرآن حکیم میں سورۃ الحدید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا اتارا ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس پہ بھی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوہے کی کمپوزیشن ہے نا، اس کے لیے ملینز آف سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چاہیے، جو اس ارتھ کے اوپر پاسبل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ علیحدہ سے کسی سٹار کے اوپر جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز تھا، شہاب ثاقب کی فارم میں، میٹرائڈز کی فارم میں زمین کی سرفیس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی تھی، یعنی ملینز آف ایئرز پہلے. اور وہ جو ہے نا راکس پھر یعنی زمین کے اندر دھنس گئیں، اور لوہا جو ہے وہ اس زمین کے اوپر پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی ادر پلانٹ سے یا سٹار سے اس کے اوپر آیا. اور قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے آج الفاظ بھی آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ لوہا اتارا ہے. لوہا پیدا نہیں کیا، پیدا تو کیا ہوا ہے اس نے، کریشن ایکس نے ہیلو کی ہوئی ہے عدم ماں سے وجود. لیکن یہ جو سائنٹیفک فیکٹ ہے وہ بھی اس دور کے اندر ہمارے سامنے کھل کے آیا ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں کو باتیں نہیں پتہ تھی. میں بزرگوں کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ بزرگوں کو ہوا نہ بنائیں. بزرگوں پہ کئی ایک ٹروتھ ایسے ریویل نہیں ہوئے تھے جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیے ہیں. ہمیں یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ دور ہونے کا ایک ایڈوانٹیج بھی دے دیا کہ ہمیں اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے قرآن حکیم کی حقانیت کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہے الحمدللہ. تو اب بزرگوں کا نام لے کے نہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر، یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے. دو اعتبار سے، ایک زبان حال سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے بنانے والے میں کمال ہے. آپ اس کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی اچھا پھول دیکھتے ہیں، سبحان اللہ. اچھا منظر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ. خوبصورت جانور دیکھتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے. یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے، بلکہ عیب سے پاک وہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کریشن کو کریٹ کیا. تو ہر کائنات کے اندر مخلوق، چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، نباتات ہوں، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے کہ بنانے والے کا کمال ہے. تو گویا ہر چیز اپنے دیکھنے والے کو مجبور کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹیکل شکل و صورت سے اللہ کی تسبیح کے اوپر گواہ ہے ہر چیز اس کائنات کی. ایک تو یہ اس کی تفسیر بنتی ہے. اور دوسری سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم نے کئی بار یہ آبزرو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی تھی. اچھا، یہ جو معجزات ہیں نا، یہ جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا تو ان کی موجودگی میں ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ نبی کے جو اصحاب ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط لیول کا ہو جائے، کیونکہ باقی امت تک تو پیغام ان اصحاب نے پہنچانا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ایمان کو ایک پیک تک پہنچایا جاتا ہے. سر یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بڑے بڑے لیڈرز آئے ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف انقلاب آیا عرب کی سرزمین میں. آپ کی وفات کے بعد جب کہ اکثر قبائل عرب کے مرتد بھی ہو گئے، کئی لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہو چکے تھے اور قانوناً صحابی تھے وہ دوبارہ سے کفر اختیار کر لیا اور مرتد ہو گئے، اور خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایسی صورتحال میں کسی کو نظر آتا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی، لیکن صحابہ کا پیشن تھا کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عنقریب کیسر ختم ہو جائے گا، صدیوں کی رومن امپائر، اور قیامت تک دوبارہ کوئی کیسر نہیں ہوگا.
ان قریب کسرا بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا، یعنی پرشین امپائر بھی ختم. تو سر دیکھیں ود ان 5 ایئرس رومن اور پرشین امپائر گر گئی. رومن امپائر کے اوپر فیصلہ کن جنگ ہوئی یرموک میں، اور اس کے بعد قادسیہ میں کسرا کے خلاف جنگ ہوئی. پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جو بچی کھچی رہی وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئی. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سارا انقلاب عالمی سطح کے اوپر آیا. یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، وائی وی مسلم ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ ناٹ اے وارئر. ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنگجو نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کئی ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے جو میں نے کی ہے، وہ آج محل نہیں ہے. عمر سیریز ضرور دیکھیں، میرا عمر سیریز کے اوپر ایک تعارف بھی ہے، اس کو ضرور سنیں. قطر والوں نے 30 سال میں نبی علیہ السلام کی جو 30 اقساط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری اسلامک ریولوشن کو عربی میں فلمایا. اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آلموسٹ 15 اقساط آ چکی ہیں، اور سب ٹائٹل کے ساتھ انگلش اور اردو مکمل اویلیبل ہے وہ عربک میں. تو وہ آپ دیکھیں تو وہ پوری ریولوشن آپ کو پتہ چل جائے گی. تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے بھی، اور ایسی تسبیح ایسی آواز میں کرتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی غالب ہو جائے نا تو اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے جب اس کے پاس اتھارٹی آ جائے. یہ اللہ ہے جس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے، لیکن اس کی صفت کو، اس کی دوسری صفت حکمت والی ایسا بیلنس کرتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کریں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. یہ برابر بھی ہوتی نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی، سبقت لے جانے والی. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے بندے میرے طرف لوٹ آئے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. لیکن ہر چیز وہ جو قدرت کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہو. اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی اور ایک خدا پیدا کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ محال ہے، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ تو مخلوق ہوگی، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی تو ڈیفینیشن یہ ہے لم یلد ولم یولد. تو اسی طرح کے یعنی کرٹیکل ٹاپکس کے اوپر میرا ایک لیکچر ہے، مسئلہ 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہو کریٹڈ گاڈ لکھ دیں یا اللہ کو کس نے پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میری ویڈیو کھلے گی. اس میں نے کئی ایک چیزوں کا، علم الکلام کی جو بحثیں ہیں، جو معتزلہ نے ایک فتنہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد علم الکلام والے جو لوگ ہیں انہوں نے، جہمیہ نے، اور اہل سنت کا منہج کیا ہے، میں نے اس کے اندر وہ بیان کیا ہے، اور عقلی دلائل کے ساتھ بھی. هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. والظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. یہ قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے، اور اسی سے ڈیویٹ ہو کے صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ بھی آیا. وہ کہتے ہیں جی اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اور بیچ میں ظاہر اور باطن اللہ ہی اللہ. تو وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہی اللہ. پینتھیزم کا عقیدہ آیا، ہماؤست کا، گاڈ انکارنیٹس، یعنی انسان جو ہے یہ بھی معاذ اللہ، یعنی اللہ ہی نے انسان کا روپ دھار لیا ہوا ہے. یہ پینتھیزم کا عقیدہ جو ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے. اگرچہ صوفیاء نے اس کو تھوڑا سا ماڈرن کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی وحدت الوجود کی ہم یعنی ہر زمانے میں خیر اللہ ڈیفینیشن کرتے رہے. ظاہر ہے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ہٹ کے بنائی جائے تو وہ جب اس کے اوپر علمی اعتراضات ہوتے ہیں تو ہر آ کے اپنا اس خاکے میں رنگ بھرتا ہے. حتیٰ کہ اس کی ایپیکس ہمارے دور کے اندر ایک بہت بڑے یعنی قرآن حکیم کے اسکالر، میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی جن لوگوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر خدمت کی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور صرف اس دور کے اندر نہیں، پوری اسلامک ہسٹری میں،
اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو میرے استادوں میں سے ہیں. انہوں نے وحدت الوجود کے حوالے سے پوری ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب ان سے ملاقات کے لیے 2008 میں حاضر ہوا، میں نے کہا سر یہ آپ نے وحدت الوجود کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں صوفیاء والا وحدت الوجود نہیں مانتا، میرا وحدت الوجود یہ ہے کہ تمام کائنات کا خالق ایک ہی اللہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. تو میں نے کہا یہ تو عقیدہ شروع سے ہے، اس میں کون سا آپ نے کوئی نئی انوینشن کر دی ہے؟ تو اس کو وحدت الوجود کا نام تو نہ آپ دیں، اس کو آپ یعنی توحید کا نام دے دیں، کچھ اور نام دے دیں، لیکن وحدت الوجود سے تو سیدھے سے وحدت الوجود کا آپ ذرا ٹرانسلیشن ہی کر لیں کہ وجود ایک ہی ہے. تو پھر سر ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں نا، مخلوق ہے نا. یہ پوری کی پوری کتابیں ہیں، اس کے پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اور مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. یہ علم الکلام کی ٹرمز ہے. قدیم جو ہمیشہ سے ہے، حادث جو ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ کی ساری مخلوقات حادث ہے، پہلے نہیں تھی، اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئی. تو جب تک آپ قدیم اور حادث کا فرق نہیں کریں گے توحید کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر آپ وحدت الوجود ہی کہہ دیں گے کہ وجود ہے ہی ایک ہے، تو باقی سب کی نفی ہو جائے گی. تو وہ پھر اس لیے ہک ہے جڑا ڈھوں کی ہک آ کے وہ کافر و مشرک ہے. اور یہی تصوف وہ یعنی پرانے صوفیاء کے اندر محی الدین ابن عربی نے یعنی سب سے پہلے اس کو زیادہ پروموٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ان کی جو جائز اولادیں ہیں بریلوی اور دیوبندی علماء، اور ان کے جو مشترکہ دادا ابو ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، سب سے زیادہ فتنہ اس نے سب کانٹیننٹ کے اندر وحدت الوجود کے حوالے سے کھڑا کیا. لیکن اللہ کا فضل ہے اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، ان لوگوں کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ان کی یعنی آپ سمجھیں علمی میتیں لے کے مدرسوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عام بندوں کو کیا پتہ ہے؟ جب ہم نام لیتے ہیں تو مدرسوں والے خوش ہوتے ہیں. ادروائز عام مسلمان کو کیا پتا کہ امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے، یہ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ عام مسلمان تو وہی دیکھے گا جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. توحید تو وہ سمپل توحید ہے جو سورہ اخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے جو دین کا جنازہ نکالا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا جنازہ بھی تو نکلنا تھا نا. اور اللہ کے فضل سے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ بھی کریٹیکل آیات میں سے. آپ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ دیکھیں، اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، یا آپ لکھیں استوا علی العرش کا عقیدہ. تو انشاءاللہ یہ ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا جس میں میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے، جس میں یعنی پاسٹ کے اندر ایک جہمیہ فرقہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعویلات باطل کرتا تھا، صفات کی، جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہے وہ حنفیوں کی شکل میں موجود ہے. اور دوسری طرف مجسمہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ فزیکلی کلیم کرتے تھے ایسی چیزیں، جس کی ماڈرن فارم بعض سلفی علماء ہیں آج کل، بعض، میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے. امام ترمذی کے کامنٹس کی روشنی میں، امام مالک کی کامنٹس کی روشنی میں، جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، ان کو بھی میں نے کوٹ کیا ہے. تو آپ وہ لکھیں اللہ کہاں ہے، تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. بار اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں، یہ 6 دن کتنے تھے، ان کی لینتھ کیا تھی، اس کی ڈیٹیل قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے. قرآن حکیم میں سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، تمہارے 1000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے. تو واللہ عالم یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ 6 دن کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی ایک قدرت کا تقاضا ہے. آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ یعنی 9 مہینے کے اندر مکمل ایک بیبی بنتا ہے، اور خرگوش کا بیبی جو ہے 1 مہینے میں بن جاتا ہے، اور ہاتھی کا بیبی جو ہے وہ 22 مہینے میں بنتا ہے، 2 سالوں میں، اور بیکٹیریا سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں ریپروڈکشن کر دے، مہینوں میں کرے، ہفتوں میں کرے، یا ملینز آف ایئر میں. اس کے لیے تو صرف ایک ہے، کن فیکون. وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امر کن کے بعد جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ اس نے طے کیے کہ کس کے لیے کتنا ٹائم. ظاہر ہے اب آپ اگر ایک آم کی گٹھلی کو زمین میں بوتے ہیں تو اس ٹائم تو درخت نہیں بنتا، اس کو درخت بن کر پھل دینے میں 8 سال لگتے ہیں. اس کی نسبت اگر آپ دوسرے فروٹ دیکھیں تو کوئی 1 یا 2 سال کے بعد پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آم کو پھل کے قابل ہونے کے لیے 8 سال چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور دوسری طرف آپ پودینہ دیکھ لیں،
رات کو کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں، اگلے دن پھر اتنا ہی اگاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی، اکثر لوگ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ 6 دن کیوں لگے جی؟ تو 6 دن لگے یا 6 سیکنڈ لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ چیزیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ چیز اسٹیبلش کی ہے کہ میرا پیغام پیغمبروں کے ذریعے پہنچے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبروں کا محتاج ہے کیا؟ کتابوں کا محتاج ہے کیا؟ نہیں. لیکن اس نے یہ حکمت اڈاپٹ کی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو ذریعہ بنایا ہے بچے کی پیدائش کا، وہ چاہے تو باپ کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ ول آف گاڈ ہے. یعنی یہ ایک ملحدین بھی اس طرح کے کوشچنز کرتے ہیں، تو ہر چیز کا سوال کے اینڈ پہ جواب آپ دیں گے ول آف گاڈ. اور اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسے کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے جی. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو تم بیج بوتے ہو اس کے علم ہے. جو سورہ الانعام میں آیا نا کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی بیج نہیں پھوٹتا، نہ سمندروں کے اندر کوئی درختوں کا پتا، نہ خشکیوں میں کوئی درختوں کا پتا گرتا ہے مگر اس کے علم سے. اور اس نے یہ ساری چیزیں پہلی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جو زمین میں تم بوتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے. وما یخرج منہا، جو زمین میں سے نکلتی ہے کھیتی یا فروٹ وہ بھی اس کے علم میں ہے. وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، یعنی جو بارش برساتا ہے وہ اس کے علم سے، یا آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ بھی اس کے علم سے. وما يعرج فيها، اور جو آسمان پہ چڑھتا ہے، یعنی یہ ایویپوریٹ ہو کے جو پانی اوپر کی طرف چڑھتا ہے یا ہمارے اعمال اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نا، ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، فجر سے زور تک وہ انسان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، پھر زور کے وقت اور فرشتے آتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے. تو وہ جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے تو فجر پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو عصر پڑھ رہا ہے. اور دوسرے کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے عصر پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو فجر پڑھ رہا ہے. تو وہ گواہی دیتے ہیں. تو فرشتوں کا اترنا چڑھنا بھی اس میں شامل ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور سورہ قاف کے اندر تو اس کا کلائمیکس ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. سورۃ الواقعہ میں ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس مرنے والے شخص کے اتنے قریب نہیں ہوتے نزا کی حالت میں جتنا ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور پھر سورۃ المجادلہ جو پارہ نمبر 28 میں اگلی پہلی سورت آئے گی انشاءاللہ اگلی دفعہ، اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارے ساتھ تمہارا رب ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب اس کی تفصیل میں نہیں ہم پڑھیں گے. ہمارا ایک اجمالی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں پڑھتے، یہ متشابہات ہیں. اور اسی کی وجہ سے جہمیہ بھی گمراہ ہوئے اور اسی کی وجہ سے مجسمہ بھی گمراہ ہوئے. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اس کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر جو جو صفات آئی ہیں ان کو من و عن اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں بغیر اس کی کوئی تعویل بیان کیے ہوئے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. واللہ بما تعملون بصیر، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، دیکھ رہے تمہارے اعمال کو. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وإلی اللہ ترجع الامور، اور ہر چیز ہر کام بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہمارے نامہ اعمال بھی ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ داخل فرماتا ہے رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر. دیکھیں اچانک رات اور دن نہیں آتے، ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. وہ پھوٹتی آہستہ آہستہ مشرق سے، پھر روشنی ہو جاتی ہے، پھر اس طریقے سے غروب ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی ہے، پھر بالکل رات ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ بھی انڈائریکٹلی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ زمین گول ہے. یہ صرف گول چیز کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، چوکور کے ساتھ تو ابرپٹ چینج آ جاتی ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کا علم کیا ہے؟ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. آمنوا باللہ ورسولہ، اتنا زیادہ بڑی ہستی کا تعارف کروانے کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایمان لاؤ
اللہ اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور ایمان لگانے کا تقاضا یہ ہے کہ خرچ کرو ہر اس چیز میں سے جو اس نے تمہیں دی ہے. سر جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا نا اللہ کو مان رہے ہیں. ویسے تو خالی اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی ماننی تب ہوگی جب اللہ کے لیے قربانی کریں گے. اچھا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ نہیں آیا کہ مال خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ہر اس چیز کو خرچ کر دو اللہ کے لیے جس میں اس نے تمہیں تصرف دیا ہے. کس کس چیز میں تصرف دیا ہے؟ سب سے پہلے تصرف جان کے اندر، یعنی جوانی اللہ کے لیے لگائی جائے نا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، سورہ نساء میں آیا نا، پارہ نمبر 4 کا آغاز اس سے ہوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کو نہ دے دو. انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان، زندگی، وقت. یہ مال بھی دوسرے نمبر پہ ہے کیونکہ زندگی لگا کے مال کمایا جاتا ہے. آپ اپنی زندگی لگاتے ہیں نا، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں. تو یہ جان، مال، اولاد، زمین، ہر چیز اللہ کی راہ میں کھپا دیجیے. فالذین آمنوا منکم، تو جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا لهم اجر کبیر، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ. اچھا یہ مدنی صورت ہے، یہ کافروں کو خطاب نہیں ہو رہا، یہ کمزور ایمان والے مومنین کو ہو رہا ہے کہ بھئی صحیح والے ایمان والے بن جاؤ. رسول اللہ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اس نے تم سے میثاق بھی لیا، یعنی جب تم نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا نا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ توحید میں اللہ کو مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر تسلیم کرو. اور ایک وہ عہد الست بھی ہے جو ہماری روحوں سے لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی، جو سورۃ الاعراف میں آیا. تو تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو تو یہ عہد تم کر چکے ہو اللہ سے. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ ہے جو اپنے اس بندہ خاص نبی علیہ السلام کے اوپر روشن آیات نازل فرماتا ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے. اچھا گمراہی ہمیشہ جمع کے صیغے میں آئی ہے اور ہدایت ہمیشہ سنگل کے صیغے، لہذا یہ کہتے ہیں نا سارے بزرگوں کے طریقے حق میں نا آ رہا ہے کلپ انشاءاللہ 2-3 تک، نا والا کلپ بھی سارے حق پہ ہوتے تو قرآن حکیم میں جمع کے صیغے میں آتا نا. سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جس پہ چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے. یعنی وہ چلنے والے تو جمع میں ہیں لیکن چل رہے ایک کے اوپر ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کہتا ہے جی رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں کرو. ایک کہتا ہے فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، دوسرا کہتا ہے پڑھو گے تو منہ میں انگارہ رکھ دوں گا، اور کہتے ہیں سارے ایک ہی دریا میں سے نکلے ہوئے. وہ ایک کیڑی کہانیاں اللہ دے بندے پرانیاں نے، انجینئرنگ تو پہلے دی کہانیاں نے. یعنی اگر ایک پانی میٹھے پانی کے دریا میں سے 5 نہریں نکالی جائیں تو یہ تو نہیں ہوگا ایک کڑوی ہو، ایک کھٹی ہو، ایک ساری ایک جیسی ہونی چاہیے. تو ایک جگہ سے نہیں نکلی ہوئی ہیں، اے وچ کسی نے نہ کام پایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جنہوں نے پایا ہے وہ تمہیں پتہ ہے، بزرگاں نہیں، بزرگوں کی خدمات ہے ساری. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکالے ہدایت کے نور کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تم پر نہایت شفقت فرمانے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی شفقت ہے کہ کتاب نازل کی، اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ کوئی چیز باقی نہ رہے اس حوالے سے کسی قیامت والے دن کوئی یعنی کلیم نہ کر سکے کہ اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی. یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے. اور سب سے بڑا رحم کہ قرآن حکیم میں جو قیامت کے دن کے منظر ہیں جو ہونا ہے فزیکلی، وہ سب کچھ پہلے ہی کر کے بتایا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ یہ ہوگا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کا تو وارث اللہ ہے. یعنی تم نے تو مر جانا ہے، اللہ نے تو زندہ رہنا ہے، اور تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے تمہارے آباء و اجداد کو، اصل تو یہ وراثت اللہ کی تھی. اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. جب اللہ کے مال ہی میں سے اللہ مانگتا ہے تو تم دیتے نہیں ہو. لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح
تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے وقاتل اور قتال کرتے رہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان اصحاب سے جو بعد میں فتح مکہ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ دیکھ لیں یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ وہ جو سارا خطاب تھا وہ صحابہ سے تھا، کافروں سے نہیں تھا کہ بھی ایمان لاؤ، ایمان لانے کا جو حق ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور کیا ہوا ہے، کنجوسی کیوں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ اور اب آ گیا اور اسی آیت کے اندر کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں تو گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کے خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ۔ حالانکہ خالد ابن ولید بھی صحابی تھے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا۔ اور خالد ابن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا نا اس نے آج رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا۔ پھر تو حضرت عمر بن عاص، خالد ابن ولید، ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کے غلبہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا، اور آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی بڑی خدمات لی، یعنی رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر سیریز کے اندر آپ دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، یعنی یہ بھی فرق موجود ہے کہ اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ خالد اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، تو میرے اصحاب میں سے جس نے ایک مد گندم خیرات کی ہے نا 600 گرام، اس کے آدھ کو بھی نہیں، یعنی 300 گرام کو بھی، ایک پاؤ گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا، تو کسی کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آ جائے کہ یار یہ تو اولین صحابہ کو ہی کہا گیا تھا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے، کہ خالد ابن ولید جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی، تو جو معافی مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما، وہ اگر مولا علی پر لعنت کروائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا کیا مرتبہ ہے حضرت علی کے مقابلے پہ۔ تو انہوں نے آدھی حدیث میرے سے اور پھر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، اوہ اپنے بابیاں نو سناؤ، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا، ہم نے تو بتایا کہ بھئی بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے۔ آج جو لوگ صحابہ پر لعنت کر رہے ہیں نا، ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی پہ اپنے دور کے اندر لعنت کروائی ہے، کیونکہ ان کو تو نبی کی صحبت بھی ملی تھی۔ آج تو 1400 سال گزر چکے ہیں، آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس تک تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا اس نے یہی سمجھا کہ یہ اصحاب جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن تھے، لیکن جنہوں نے نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ پایا اس کے باوجود حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا آرگومنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بینچ مارک، اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ میں نے ڈیٹیل سے پھر اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت الدن میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، جب میں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں،
اور جب یہ پتہ چلے گا پھر آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعت کو جاری کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے نا تو اینڈ پہ دعا کیا کرتے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا۔ اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ میرے یہ پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھ چکا ہے حدیث بطاقہ کے اوپر، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک بندے کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے گناہوں کے، اور وہ پریشان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ گنوائے گا اس کا، اور وہ کسی کا بھی انکار نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف ایک پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا ذرا نامہ مال تولو، وہ کہے گا یا اللہ یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو نا کیا کرتی ہے پرچی۔ اللہ کے نام سے کوئی بھاری ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے ہی میزان عمل پہ رکھی جائے گی تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اسے جنت کا حکم سنا دی۔ اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کے پرزے والی حدیث، اور حاکم کے اندر ابن حبان کے اندر موجود ہے، اس کلپ میں ہم نے اس کو ڈسپلے بھی کیا ہے کہ اگر زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کلمہ بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا اور ان کو شرمندگی ہوئی اس بات پہ جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ، معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے جنگ کی تھی، تو بڑا روئے، تو ان کے بیٹے نے کہا، 321 نمبر ہے کتاب الایمان میں صحیح مسلم کے اندر، دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نے تو یرموک لڑی ہوئی ہے، تو آپ تو نبی کے صحابی ہیں، اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ تو یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو، سر وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی گفتگو ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے۔ تو اس میں ایک الفاظ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے، یعنی وہ صحابی ہونے کو بھی دوسرے، ظاہر صحابی وہی ہوگا نا جو کلمہ پڑھے۔ بڑی فضیلت یعنی اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بڑی فضیلت جو ہے وہ آپ کے لیے مسلمان ہونا ہے یا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا ہے؟ مسلمان ہونا، ورنہ امتی تو جارج بش بھی ہے، مر گئے، اور ٹرمپ بھی ہے۔ امت دعوت تو ہے نا، یہ امتی ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک آپ کلمہ پڑھ کے اقرار نہ کریں، تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہائے ہائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دیا اس نے ہوا ہے اور پھر مجھے کہہ رہے کہ مجھے قرض دے دو، حالانکہ دیا ہم خود مقروض ہیں۔ یہ قرض اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا مقروض ہوں، اسے قیامت دن 700 گنا تک کر کے، وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، لوٹاؤں گا۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے، تو اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں تمہارا۔ اتنا قدردان ہے خدا، ہائے ہائے۔ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے، یعنی اس کے لیے بڑھا دے کئی گنا، اور اس سے بہترین اسے اجر عطا فرمائے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس قیامت کے دن تم دیکھو گے مومنین مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے بھی روشن ہوگا اور دائیں جانب بھی۔ سر یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، یہاں پہ اب پل صراط کا بھی ذکر آئے گا، چونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ روشن نہیں ہے، اندھیرے کا دن ہے، بالکل گھپ اندھیرا۔
سوائے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک ٹارچ دے گا، یعنی ٹارچ ان کو فزیکلی ٹارچ نہیں ہوگی، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی، ان کے دائیں بھی نشانی ہوگی. اس گروپ اندھیرے میں تو کوئی قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا. میں نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک ناول کا تعارف کروایا تھا، جب زندگی شروع ہوگی. اس میں بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس ناول کے اندر اس کی آڈیو ریکارڈنگ آپ سنیں تو بالکل وہ نقشہ کھینچا ہے.